اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا. میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی. تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا. اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر، یعنی جان بوجھ کر ہر سینٹینس میں کامن ہے جو ہر جملے میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈیلیبریٹلی. ڈیلیبریٹلی مین جان بوجھ کر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے مطابق ہوگا پلس ڈیلیبریٹلی پلس مین ورب. مین ورب یہ چینج بھی ہو سکتا ہے ٹینس کے مطابق پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس نے جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دیا. He has deliberately deceived us. He has deliberately deceived us. میں نے جان بوجھ کر تمہیں چوٹ نہیں پہنچائی. I didn't deliberately hurt you. I didn't deliberately hurt you. تم نے جان بوجھ کر سچ چھپایا. You deliberately hid the truth. You deliberately hid the truth. اس نے جان بوجھ کر تمہارے بارے میں پوچھا. He deliberately asked about you. مجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. اس میں اس کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. مجھ میں پیدل چلنے کی ہمت نہیں ہے. اب مجھ میں تم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہمت، یعنی ہر سینٹینس میں ہمت کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فیل اپ ٹو. فیل اپ ٹو مین ہمت ہونا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یہ ڈو نوٹ کا شارٹ فارم ہے اور ڈزنٹ یہ ڈز نوٹ کا شارٹ فارم ہے. ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے اور ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس فیل اپ ٹو پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر. مجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. I don't feel up to doing this work. I don't feel up to doing this work. اس میں اس کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. She doesn't feel up to doing this work. She doesn't feel up to doing this work. مجھ میں پیدل چلنے کی ہمت نہیں ہے. I don't feel up to walking on foot. I don't feel up to walking on foot. دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سب برباد ہو گئے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. دیکھتے ہی دیکھتے ہر سینٹینس میں کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان نو ٹائم. ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے یعنی پتہ بھی نہ چلا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سینٹینس پلس ان نو ٹائم. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور ان نو ٹائم مین دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی یعنی پتہ بھی نہ چلا اور شام ہو گئی. It's evening in no time. It's evening in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا یعنی ہمیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ غائب ہو گیا. He disappeared in no time. He disappeared in no time. دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھاگ گیا. He ran away in no time. تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا. تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. تم کھیلو یا نہ کھیلو میں تو کھیلوں گا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین. ویدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اور نوٹ پلس آئی ول.
تم انگلش سیکھو یا نہ سیکھو میں تو سیکھوں گا. Whether you learn English or not, I will. Whether you learn English or not, I will. تم کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. Whether you eat or not, I will. Whether you eat or not, I will. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. Whether you go or not, I will. Whether you go or not, I will. تم کھیلو یا نہ کھیلو میں تو کھیلوں گا. Whether you play or not, I will. میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ. اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ. اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ. ہمارا مشورہ مانو اور اسے مت بلاؤ. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مشورہ، یعنی ہر سینٹینس میں مشورہ کامن ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر جملے میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایڈوائس. ایڈوائس مین مشورہ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. ٹیک پلس سبجیکٹ پلس ایڈوائس پلس اینڈ پلس سینٹینس. میرا مشورہ مانو اور وہاں جاؤ. ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر. ٹیک مائی ایڈوائس اینڈ گو دیئر. اس کا مشورہ مانو اور یہاں آؤ. ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر. ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ کم ہیئر. اس کا مشورہ مانو اور ہمیں سب بتاؤ. ٹیک ہز ایڈوائس اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ. کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی بات نہیں میں کھا لوں گا. کوئی بات نہیں وہ آئے گا. کوئی بات نہیں میں سیکھوں گا. جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کوئی بات نہیں کامن سیم ایک جیسا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو میٹر. نو میٹر مین کوئی بات نہیں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. نو میٹر پلس سینٹینس. کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. نو میٹر ایوری تھنگ ول بی فائن. نو میٹر ایوری تھنگ ول بی فائن. بالکل اس فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل. کوئی بات نہیں میں کھاؤں گا. نو میٹر آئی ول ایٹ. نو میٹر مین کوئی بات نہیں اور میں کھاؤں گا. یہ سینٹینس ہے آئی ول ایٹ. نیکسٹ ایگزامپل. کوئی بات نہیں وہ آئے گا. نو میٹر ہی ول کم. نو میٹر ہی ول کم. یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا. یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا. یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا. یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا. میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے، یعنی ہر سینٹینس میں یہ کیا طریقہ ہے کامن سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what is this way to. What is this way to mean یہ کیا طریقہ ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. What is this way to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادم ورڈز. یہ کیا طریقہ ہے کھانا کھانے کا. What is this way to eat. What is this way to eat. یہ کیا طریقہ ہے پڑھنے کا. What is this way to study. What is this way to study. یہ کیا طریقہ ہے بولنے کا. What is this way to speak. What is this way to speak. یہ کیا طریقہ ہے چلنے کا. What is this way to walk. میں نے اس سے دل لگا لیا ہے. کسی سے دل مت لگانا. تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا. اس نے تم سے دل لگا لیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دل لگانا، یعنی ہر سینٹینس میں دل لگانا کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنیکٹ ہارٹ ٹو مین دل لگانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس کنیکٹ. کنیکٹ یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے. پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور اور ہیز ہر دیئر پلس ہارٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم یا ناؤن. میں نے اس سے دل لگا لیا ہے. I have connected my heart to her.
I have connected my heart to her. یہ present perfect tense کا sentence ہے جس کا helping verb have ہے اور connected. یہ connect کا third form ہے my. یہ possessive adjective ہے اور her یہ object pronoun ہے. Next example for better understanding. کسی سے دل مت لگانا. Don't connect your heart to anyone. Don't connect your heart to anyone. تمہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے تھا. You should not have connected your heart to her. You should not have connected your heart to her. اس نے تم سے دل لگا لیا ہے. He has connected his heart to you. وہ بنا کہے میرا ساتھ دے رہا ہے. وہ بنا کہے میرے لیے پانی لے آئی. کیا تم بنا کہے کچھ نہیں کر سکتے. وہ بنا کہے کچھ نہیں کرتا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بنا کہے یعنی ہر سینٹینس میں بنا کہے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں without being told. without being told mean بنا کہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. sentence plus without being told. وہ بنا کہے میرا ساتھ دے رہا ہے. He is supporting me without being told. He is supporting me without being told. Next example for better understanding. وہ بنا کہے میرے لیے پانی لے آئی. She got water for me without being told. She got water for me without being told. کیا تم بنا کہے کچھ نہیں کر سکتے. Can you not do anything without being told. Can you not do anything without being told. وہ بنا کہے کچھ نہیں کرتا ہے. He doesn't do anything without being told. وہ سال میں ایک بار آتا ہے. ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں. وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے. تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سال میں ایک بار یعنی ہر سینٹینس میں سال میں ایک بار کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں once in a year. once in a year means سال میں ایک بار. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. sentence plus once in a year. وہ سال میں ایک بار آتا ہے. He comes once in a year. He comes once in a year. He comes یہ سینٹنس ہے اور once in a year means سال میں ایک بار. Next example for better understanding. ہم سال میں ایک بار ملتے ہیں. We meet once in a year. We meet once in a year. وہ سال میں ایک بار کھیلتی ہے. She plays once in a year. She plays once in a year. تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو. تم سال میں ایک بار گھر آتے ہو. You come home once in a year. تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو. دماغ خراب مت کرو میرا. دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. کسی کا دماغ خراب کرنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں spoil someone's mind. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس spoil یہ مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے. پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی my, your, our, his, her, their یا ناؤن پلس مائنڈ پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم ہمیشہ میرا دماغ خراب کرتے ہو. You always spoil my mind. You always spoil my mind. دماغ خراب مت کرو میرا. Don't spoil my mind. Don't spoil my mind. دماغ کیوں خراب کر رہے ہو اس کا. Why are you spoiling his mind? Why are you spoiling his mind? بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. اس نے میرا دماغ خراب کر دیا. اس نے میرا دماغ خراب کر دیا. He spoiled my mind.
ہی اسپوائل مائی مائنڈ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ اس میں دماغ خراب کرنے والی کیا بات ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، وہ تمہیں بیوقوف سمجھتا ہے. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ٹیک. ٹیک مین ورب ہے جو ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے، پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، آس، یو، ہیم، ہر، دیم، پلس فور، پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم نے مجھے اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. یو ٹیک می فار یور سرونٹ. می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. وہ تمہیں بیوقوف سمجھتا ہے. ہی ٹیکس یو فار اے فول. ہی ٹیکس یو فار اے فول. کیا وہ مجھے کنجوس سمجھتا ہے؟ یہ انٹروگیٹو یعنی سوالیہ سینٹینس ہے. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر. ڈز ہی ٹیک می فار اے مائزر. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے. وٹ ڈو یو ٹیک می فار. وٹ ڈو یو ٹیک می فار. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. تو کیا ہوا اگر اس نے کال نہیں کی؟ تو کیا ہوا اگر میں نے ایسا کہہ دیا؟ تو کیا ہوا اگر اس نے چائے میں چینی نہیں ڈالی؟ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا اگر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سو واٹ ایف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سو واٹ ایف پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سو واٹ ایف یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین تو کیا ہوا اگر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تو کیا ہوا اگر اس نے کال نہیں کی؟ سو واٹ ایف ہی ڈیڈنٹ کال. سو واٹ ایف ہی ڈیڈنٹ کال. ڈیڈنٹ یہ ڈیڈ ناٹ کا شارٹ فارم ہے. تو کیا ہوا اگر میں نے ایسا کہہ دیا؟ سو واٹ ایف آئی سیڈ سو. سو واٹ ایف آئی سیڈ سو. تو کیا ہوا اگر اس نے چائے میں چینی نہیں ڈالی؟ سو واٹ ایف شی ڈیڈنٹ ایڈ شوگر ان ٹی. سو واٹ ایف شی ڈیڈنٹ ایڈ شوگر ان ٹی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تو کیا ہوا اگر وہ اسکول نہیں گیا؟ تو کیا ہوا اگر وہ اسکول نہیں گیا؟ سو واٹ ایف ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول. سو واٹ ایف ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تو کیا ہوا اگر وہ نہیں دوڑ رہا ہے؟ تو کیا ہوا اگر وہ نہیں دوڑ رہا ہے؟ سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس منا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: لسٹ پلس سبجیکٹ پلس شوڈ بی پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سو رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی سلیپنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھ رہا ہو. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. لیسٹ ہی شوڈ بی اسٹڈیئنگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا رہے ہو. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. لیسٹ یو شوڈ بی گوئنگ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بنا رہی ہو. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ فوڈ. لیسٹ شی شوڈ بی کوکنگ. میرا اس سے من نہیں بھر سکتا. اس کا پڑھنے سے من نہیں بھر رہا ہے.
लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा सोने से मन नहीं भरेगा। मेरा सोने से मन नहीं भरेगा, आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग। आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा, आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे, हम बाद में खाएंगे, वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे, तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चख कर बताता हूँ यानी चखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग।
टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इतना बोलापन अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ नॉट गुड एज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर। समझते हैं दिस मच प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस इज़ नॉट गुड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना बोलापन अच्छा नहीं है यानी इतना मासूम होना अच्छा नहीं है। दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड, दिस मच इनोसेंट इज़ नॉट गुड। इतना लालच अच्छा नहीं है, इतना लालच अच्छा नहीं है। दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड, दिस मच ग्रीड इज़ नॉट गुड। ग्रीड लालच। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड, दिस मच एंगर इज़ नॉट गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इतना गुरूर अच्छा नहीं है, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना पागलपन अच्छा नहीं है, इतना पागलपन अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।